اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 2 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو تقویٰ کی تمہید، تعریف اور تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کی اہمیت اور اس کے فوائد اور یہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال میں دوبارہ مختصراً پھر بتا دیتا ہوں کہ تقویٰ جو ہے عموماً تو تراجم میں زیادہ تر یہ ہے کہ ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، مگر اللہ تعالیٰ کا ڈر کہہ دینے سے کافی مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں تو ٹھیک ہے ڈر بھی ہے، مگر کس چیز سے ڈر، کس چیز کا ڈر، کن لوگوں کو کہا، اور سارا کانٹیکسٹ کے مطابق پھر مفہوم بھی مختلف جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کہیں تو ڈر کا ٹھیک ہے، کہیں پرہیزگاری ہوگی، کہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارنی اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دینا، اور کسی اور جگہ پہ صالحات کا بیان کیا کہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو کہا، شرک نہ کرنے کو کہا، نماز، روزہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اور صالحات اس کا ذکر کر کے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ کہیں کفار مشرکین منافقوں کو ڈرایا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرو، اور جو ہے نا ایمان لے آؤ، یا منافقین کو کہا کہ سیدھے اسلام، پوری طرح اسلام میں داخل ہو اور منافقت نہ کرو۔ تو یہ جو ہے ایسے یہ جو لوگ اختیار کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی خواہشات کو چھوڑ کے تو یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ متقین بھی کہا گیا۔ تو پہلے دو ایپیسوڈز اس میں بھی سورہ بقرہ کی آیات تھیں، اس میں بھی سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں۔ اس میں سورہ بقرہ میں کافی آیات ہیں جس میں تقویٰ اور متقین کا ذکر ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ ہے آیت سورہ بقرہ کی 103 آیت ہے، تو وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر یہ اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں یا جادو سیکھتے ہیں یا دوسروں کو جادو کے ذریعے دشمنیاں ڈالتے ہیں، مختلف طریقے سے تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کا بیان ہو رہا تھا کہ یہ کتنا غلط اور یہ کفر کے نزدیک یہ پہنچ جاتے ہیں، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہی تسلسل تو انہی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ لوگ جو یہ کچھ کرتے ہیں، تو اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا۔ یہ جو ان کو مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، اگر کچھ مل رہا ہے یہ جادو کرنے سے، تو ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ملتا وہ بہت ہی بہتر ہوتا اگر ان کو سمجھ ہوتی اور یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ کاش وہ جانتے، کاش ان کو اس چیز کا علم ہوتا۔ بہت مختصر آیت ہے اور بہت جامع ہے کہ صرف یہاں جادو کا ہی مطلب نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی برے کام جو کرتے ہیں یا برائی کی طرف، گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو کاش ان کو معلوم ہو کہ یہ جو گناہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ان کو ملے گا۔ اگر کوئی فائدہ دنیاوی ملتا بھی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ فائدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، نہ کریں، تو آخرت میں جو ان کو صلہ ملے گا، ثواب ملے گا، فائدہ آخرت کا جو ہے کہیں زیادہ ہوگا اس سے، اور گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اور کیسے بچیں گے کہ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی، اور یہ لوگ پھر کہیں گے آخرت میں کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہمیں یہ بھگتنا نہ پڑتا جہنم کا عذاب۔ تو بہت دیکھیں مختصر آیت ہے، مگر بڑا مفہوم بہت واضح اور بڑا گہرائی میں ہے۔ تو اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ ہے 123 آیت۔ 123 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت 123، وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شفاعتم ولا هم ینصرون۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، سورہ بقرہ کی 48 آیت جو ہے اس سے کافی یہ ملتی ہے تقریباً، تھوڑا سا بس اس میں اور اس میں فرق ہے، وہ بیان ہو چکی ہے پچھلے ایپیسوڈ میں 48، اور یہ جو ہے 123 آیت جو بہت اس سے ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، حساب والے دن سے، جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی کوئی ایک دوسرے کا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ اور کوئی کسی کے دوست یا کوئی کام نہیں آئے گا، یا کوئی مرشد اور پیر اور کوئی کام نہیں آئے گا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا کام، یا کوئی دوسرا شخص سے توقع کریں کہ وہ ان کو نیکیاں کچھ اپنی دے دے گا یا کچھ ایسے، کچھ نہیں، یہ کوئی بات نہیں، ہر آدمی کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش کسی کی، صاف ہے بالکل واضح، سفارش کسی کی کام نہ آئے گی، اور نہ مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ تو یہ ان کو مجرم کہا پھر، تو یہ مجرم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتے یا ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کے تو اللہ تعالیٰ کی آیات جو قرآن مجید اس کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس کے خلاف کام کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہی جاتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرتے تھے جو ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ ان کو مجرم کہا، اور ان کو کوئی امداد نہیں ہوگی ان کے لیے، کہ فیصلہ ہی ہوگا۔ تو بہت سخت ہے، بہت شدید، اور شدید لہجہ میں بھی ہے، اور اس میں ہر چیز کو نگیٹ کر دیا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی سفارش ہو جائے گی اور وسیلہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، سب اس میں نگیٹ کر دیا جس میں، مگر اور آیات میں آتا ہے اگر کسی کو اذن ملا ہے تو وہ کرے گا، اذن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہے تو وہ، مگر کس کی کریں گے کس کی نہیں کریں گے، تو وہ تو پھر اس پہ تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ جی گناہ کرتے جائیں اسی خیال سے کہ سفارش ہوگی، وہ تو نہیں ہے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انصاف کروں گا، یہ جس نے اچھے کام کیے جس نے برے کام کیے برابر نہیں ہو سکیں گے۔ اندھا بہرا ان کو کہا جو برے کام کرتے گئے، نہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، نہ انہوں نے ہاتھوں کا، پاؤں کا، کانوں کا صحیح استعمال کیا، کیا وہ برابر ہو جائیں گے جنہوں نے سب حفاظت کی اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، زبان کی، اور جتنے دیکھ کے چلتے رہے اور ان کی چیز اعضاء اپنے سارے صحیح استعمال کے جیسے کرنے چاہیے تھے، کب برائی کی طرف قدم نہیں بڑھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ کہتے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ نہ کہو۔ ہاں کہیں نیکیاں زیادہ ہو گئیں، کہیں کچھ گناہ دوسرے ہوئے اس سے کمپنسیٹ ہو گیا، وہ چیز الگ ہے، مگر کرتا ہی جائے آدمی برائی اور توبہ بھی نہ کرے، اس کو کوئی پریشانی اور کوئی لاحق نہیں ایسی چیز، آخرت کا ڈر خوف نہیں، تو وہ لوگوں کے لیے تو پھر اللہ چاہے جس کو مرضی اللہ چاہے، وہ کہتے ہیں مجھے کون روک سکتا ہے، میں کسی کی بخشش چاہوں، مگر کوئی کام آپ کا ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے کہ کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی ایسا کسی کی زندگی آپ نے بچا لی، کوئی ایسا کام آپ سے ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر بظاہر جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ نہیں رہو کہ جی سفارش ہو جائے گی یا چھوٹ ہو جائے گی، اس خیال سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہیں کرو، نہیں توڑو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس خیال سے نہیں توڑو، یہ ایک اور گناہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اسی لیے اس کو توڑا، نہیں کیا کہ جی کوئی نہ کوئی اور چل جائے گا سلسلہ وہاں نہیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کے لیے، اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب کے لیے ہو، شفاعت ہو ان کی، اس کے لیے تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، مگر وہ کس کے لیے ہوگی، کن کے لیے ہوگی، پھر وہ اس کو گارنٹیڈ اور آٹومیٹک نہیں سمجھے، وہ انہی کے لیے ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوں یا کوشش کرتے رہے اور سنت پہ چلتے رہے، کہیں کمی پیشی ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو توقع کرنی چاہیے۔ بہرحال توقع تو بہرحال اللہ تعالیٰ مایوس تو کبھی بھی نہیں ہونا کسی حالت میں بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مایوس نہیں ہو، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، میری رحمت کے طلبگار رہو، نیکیاں کرتے رہو رحمت کی، مگر یہ نیکیاں بھی چھوڑ دو تو پھر خود ہی سوچ لیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اس میں بھی بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ تو ہو گئی
اور اس کے بعد بہت ہی اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی 177 177، بے حد اہم، اور تقوی کا مکمل تعریف اس میں ہے، اور متقین کی مکمل، اور متقین کے اوصاف اور نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سب اس آیت میں ہے۔ اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، یہ بر سے شروع ہوتی ہے، لیس البر، تو وہ یعنی نیکی کیا ہے تو اسی سے شروع ہوتی ہے یہ آیت، اور آیت ذرا لمبی ہے۔ یہ تو بہرحال یہ میں پوری پڑھوں گا اور ترجمہ ہی پڑھوں، کیونکہ بے حد ہے، بے حد عامل، اور اس سے متقین کے اوصاف سارے اس میں بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نیکی کیا ہے اس کی تعریف، اور بڑی مفصل اور بہت عظیم آیت ہے یہ، پورے قرآن مجید میں یہ پوری بہت عظمت ہے اس آیت کی۔ تو یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتاء المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ آخر میں بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں متقی، جن میں شروع ہوا کہ کیا نیکی ہے اور کیا نیکی نہیں ہے، اور اس کے بعد 12 صفات جو ہے وہ کاؤنٹ کریں، کچھ شاید 11 کاؤنٹ کریں یا کچھ 13 کاؤنٹ کریں، بہرحال چلے 12، میں 12 سمجھتا ہوں۔ تو یہ 12 صفات بتا دیں، اور آخر میں بتایا یہ 12 صفات جن میں ہوں تو یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے متقی۔ تو کتنی اہم آیت ہے جس میں نیکی بدی کا بتا دیا تعریف اور فرق، اور ایک 12 جو ہے اوصاف بھی بتا دیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو متقین ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ کہا کہ متقین جو ہے وہ مجھے بڑے محبوب ہیں، میں بڑا پسند کرتا ہوں، اور یہی لوگ ہیں جن کو جنت کی اور کامیابی کی اور فلاح کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور یہ ضمانت دی۔ تو بے حد اہم ہے۔ میں نے جو کچھ تھوڑی اور تعریف اس کی لکھی ہے وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس آیت کی، کیونکہ بڑی اہم آیت ہے۔ میں نے اس کا خاص طور پہ جو ہے نا تفسیر، ترجمہ تو میں نے بتا دیا، اور تفسیر جو لکھی ہے قریباً بتا ہی دی ہے، مگر پھر میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نیکی اللہ کی اطاعت ہے، کہ جب اور جیسا اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی فرما برداری کی جائے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ نماز کس طرف رخ کر کے پڑھی جائے، بلکہ اس طرف رخ کیا جائے جس طرف اللہ کا حکم ہو، خواہ وہ مشرق ہو، خواہ وہ مغرب ہو، خواہ وہ بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا اس وقت کہ بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کے تو کعبۃ اللہ کر دو، نبی پاک تو کوئی بھی نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ جدھر کہتا ادھر منہ کر دینے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے،
جو بھی ہو. تو یہ مقصد ہے کہ جو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے. مطلب یہ کہ جدھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی ہے جدھر ہے ادھر کرنا ہے. بس حکم ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی کرو تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ موڑ لیا سب نے. تو یہ ہے کہ اور حقیقتاً نیکی کیا ہے اور متقین کی یہ 12 صفات جو ہے یہ ہے حقیقی نیکی. اور متقین کے اوصاف جو 12 بیان کیے گئے ہیں: 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، 2 قیامت کے دن اور حساب پر ایمان، 3 سب ملائکہ پر ایمان، 4 سب الہامی کتابوں بشمول قرآن مجید پر ایمان، 5 تمام انبیاء بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. یہ 5 شرائط تو ایمان کی شرائط ہیں، مختلف جگہوں پہ آئی ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں بھی قریباً ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد کی 7 جو شرائط ہیں ان کا تعلق مومن اور تقوی سے ہے یا مومن کے تقوی سے ہے. جو یہ ہیں 6 جو ہے: اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جس سے وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نماز 7 نمبر، نماز کو پڑھنا اور قائم رکھنا یعنی پابندی سے پڑھنا، خشوع خضوع اور خوش دلی سے پڑھنا، جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ کیسے پڑھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز اور نماز کے باقی لوازمات جو بھی ہیں، وضو کرنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنی، یا جیسے بھی ہے احکام جیسے بھی ہیں. اور 8 زکوٰۃ ادا کرنا جیسے حکم ہوا، جیسے شریعت کے مطابق زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی، کس کو دینی، اور مختلف آیات میں اور فقہ میں اس کی تفصیل باقی ہے. جو عہد کرے وہ پورا، بہت اہم، کسی کے ساتھ جو بھی عہد کرو، وہ کانٹریکٹ ہو، لکھا ہوا ہو، زبانی ہو، جو بھی عہد ہے تو عہد کو پورا کرنا ہے. تو ہم نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے ایمان کے ساتھ کہ ہم قرآن مجید اور جو بھی احکام ہیں تو ان کو ماننے کا مطلب کہ عمل کرنا ہے. تو عمل نہیں کرتے تو پھر تو عہد پورا تو نہیں وہ کہہ سکتے اس کو. تو یہ ہے کہ عہد پورا کرے وہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے یا بندوں کے ساتھ آپس میں جو بھی معاہدے یا عہد ہوتے ہیں تو ان کو پورا کرنا ہے لازمی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور 10 جو ہے وہ دکھ، مصیبت، پریشانی، کوئی تنگ دستی ہو جائے کچھ ایسا تو اس کو برداشت کرے اور صبر کرے اس پہ. دیکھیں صبر کی بھی آ گیا، صبر کی اہمیت جو میں کہتا ہوں. شکر بھی ہے، پہلے شکر کرنا، نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کا تو شکر ہو یا صبر. تو سچائی کو اپنائے، سچائی یعنی ٹروتھفلنس، جھوٹ نہ بولے، سچائی کو اپنائے جہاں بھی ہے، جاب میں، گھر میں، بچوں کے ساتھ، دوستوں، احباب، کہیں بھی ہے تو سچائی کو اپنائے اور سچی شہادت دے، کہیں شہادت دینی پڑے. تو یہ 12 ہو گئی. یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ 12 اوصاف ہیں تو حقیقتاً وہی لوگ متقین ہیں اور اسی کو تقوی کہتے ہیں. یہی متقین اور تقوی کی بہترین تعریف ہے. تو یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. یہ 177 آیت البر کافی تفصیل سے میں نے بیان کر دیا ہے. بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یہ بار بار پڑھنے والے ہیں ایپیسوڈ. یہ نہیں ایک دفعہ پڑھ لیں، مگر مکمل سنیں ایک دفعہ تو فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد تسلسل سے سنیں شروع سے. تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا. کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اصلاح کی بھی بڑی گنجائش ہے. ہر انسان میں، مجھ میں ہو، میری اولاد میں، کسی میں بھی اصلاح کی تو گنجائش رہتی ہے. انسان بہت زیادہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. تو یہی ہے طریقہ کہ آدمی اصلاح کرتا رہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ اور استغفار. اور یہ جو سنتے رہیں، یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ بہت بہت فائدے ہیں، آپ کے کام آئیں گے. پتہ نہیں اتنا تفصیل سے آپ نے شاید مشکل ہی ہے سنا ہو، اتنا زیادہ تفصیل سے 24 ایپیسوڈ شکر اور صبر، 7 توکل، اور شاید 14-15 ایپیسوڈ تقوی کے ہوں. تو بہت، اور یہ کنیکٹڈ ہی ہیں، سب کا آپس میں تعلق ہے، لنک ہے. تو یہ سب ایپیسوڈ جو ہیں یہ سنیں اور
سب کو بھیجیں، جن جن کو بھی جانتے ہیں، کسی کا ہو سکتا ہے بھلا ہو، کسی کی اصلاح ہو جائے، تو آپ کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے وہ۔ تو زیادہ سے زیادہ، اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو، تاکہ یہ انسٹنٹلی جب بھی یوٹیوب پہ ہوں، اپ ہوں، یہ لوڈ ہوں، تو ابھی آپ اس کو سن سکیں گے، نوٹیفیکیشن آپ کو چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، اور بہت دوسروں کو بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں، جتنے لوگوں کو دعوت دیں گے، یہ بھی دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، یہ دوسروں کو یہ پہ کوئی نیکی کا کام ہے، یہ صرف میں بھی اجر کے لیے کر رہا ہوں، آپ بھی اجر کے لیے شامل ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، شامل ہوں، خود سنیں، فیملی کو سنائیں، دوستوں کو دعوت دیں سننے کی کوشش سے ہی ہے نا۔ کوشش اگر آپ جھجک شرم تو اگلا کیا کہے گا کہ جی میں بڑا شاید نیک ہوں تو تم مجھے سنا رہا ہے، مجھے بھیج رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے دوستوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلائی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میں بھی اسی لیے آپ کو تکلیف دیتا ہوں بار بار یہ کہنے کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں کہوں، نہیں شاید میں بھی کہوں کہ کوئی بات نہیں جی، میں نہیں، اپنا تو دیکھ لوں، تو دوسروں کا مجھے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، کسی کا اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کسی کے لیے، کہ کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں کسی اچھے کام کی، نیکی، اور وہ اس میں اصلاح اس کی ہو جاتی ہے، تو اس سے زیادہ اس دوسرے شخص کا اس سے زیادہ بھلائی کیا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی برا بھی سمجھتا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی برا سمجھتے ہوں گے زیادہ لوگ، مگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو اس کو آپ وقتی طور پہ اگنور کرنے، وقت آنے کے ساتھ شاید وہ سمجھ جائے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں نے مجھے کبھی اتنے سال پہلے یہ بتایا تھا، وہ کاش میں نے اس پہ عمل کیا ہوتا تو میرے لیے فائدہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد، سب سننے والوں کو، جو بھی میں نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، تو اس پہ توفیق اللہ تعالیٰ دے، اس پہ عمل کرنے کی بھی۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔